ثروت آپا بتائیے گا ان بچوں کو کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے اسلام کی روح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے الحمدللہ آج ہم 5ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ رب العالمین ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے، مغفرت کے اور بخشش کے دروازے کھولے رکھے۔ سب سے پہلے جب والدین کے حقوق کی بات آتی ہے تو میں ماں کی بات ضرور کروں گی، اس لیے کہ ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب والدہ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ گھر سے نکلنے لگے تو وہی پروردگار آئی، کہا کہ موسیٰ اب جو گھر سے نکلنا تو سنبھل کے نکلنا۔ موسیٰ نے پوچھا کہ یا پروردگار عالم کیوں، آخر کس لیے یہ تاکید ہے؟ کہا کہ موسیٰ وہ ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھے رہتے تھے تمہارے لیے، اب وہ ہاتھ موجود نہیں ہے، وہ آنکھیں جو دروازے پہ لگی رہتی تھی اب وہ آنکھیں دنیا میں موجود نہیں، وہ زبان جو تمہارے لیے دعا کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی اب وہ زبان نہیں رہی۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ نبوی میں کچھ صحابہ کرام نے آ کر عرض کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نبوی میں ایک نوجوان ہے جو کہ حالت اعتذار میں جاں کنی کی کیفیت میں گرفتار ہے، مگر بڑی مشکل میں پریشانی میں ہے وہ، اس لیے کہ نہ اس کی جان نکلتی ہے نہ اس کو شفا ملتی ہے اور وہ بہت اذیت اور تکلیف میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس نوجوان کے گھر تشریف لے گئے تو واقعی دیکھا کہ وہی احوال تھا کہ ایک نوجوان حالت اعتذار میں جاں کنی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا تعلیم فرمائی، اس کی زبان پہ وہ دعا جاری نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سامنے ایک نہایت محیب صورت نظر آ رہی ہے جس کی شکل کو دیکھ کر میرے اوپر خوف اور ترتری طاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نوجوان کچھ ایسا گنہگار ہے کہ جس کی بنا پر میں خاتم النبیین و مرسلین اسے کلمہ پڑھا رہا ہوں تو کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ اب لوگوں سے دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ یہ نوجوان اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ اب اس کی ماں کو بلایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ اس نوجوان کو معاف کر دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بیٹے کو نہیں معاف کر سکتی، اس لیے کہ نہایت نافرمان، نہایت ضدی، نہایت خودسر، نہایت سرکش، نہایت متکبر، اپنی زبان کے تیر میرے اوپر چلایا کرتا تھا، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کہا کہ صحن میں ایک لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگا دو، جب شعلے بھڑکنے لگے تو اس نوجوان کو اٹھا کے اس میں ڈال دو۔ اب ماں کا دل تھا نا، گھبرا گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ آج اگر اسے دنیا کی آگ میں نہ جلایا گیا تو کل آخرت کی آگ اس کی منتظر رہے گی، کیونکہ تم اسے معاف نہیں کر رہی ہو۔ اب ماں کا دل تھا، دوسری جانب سرکار کا حکم بھی تھا، اس ماں نے معاف کیا۔ اس کے بعد سرکار نے وہ دعا تعلیم فرمائی، اس کی زبان پہ دعا بھی جاری ہو گئی، کلمہ پڑھایا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اپنے سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اپنے سامنے ایک خوبصورت نورانی صورت نظر آ رہی ہے جو کہ مجھے گلاب کا پھول بڑھا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اس گلاب کے پھول کو سونگھ لو، لے کر سونگھ لو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ یعنی ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے، اور اسی طریقے سے باپ کا مقام بھی بہت ہے تعلیمات اسلامی میں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں باپ کے چند حقوق بتائے گئے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو قطع کلامی کر رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ باپ کی حقوق کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی۔ یہ پتہ ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ خواتین جو دیکھ رہی ہوں گی ان کو یہ بات بری بھی لگی ہوگی، مگر میں اپنا ایک پرسنل ایک ویو شیئر کر رہی ہوں، حالانکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں، باپ تو ہوں نہیں، مگر واقعی باپ کی جن دھوپوں میں وہ خواریاں کاٹتا ہے اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، جو وہ باس سے بھی گالیاں کھا رہا ہوتا ہے، جو وہ 10 قسم کی چیزوں کو، پولیٹکس کو کام پہ جھیل رہا ہوتا ہے، جو وہ 10 لوگوں کو باہر منہ دے رہا ہوتا ہے، تو اب باپ کی عظمت کو کسی طور سے کم نہیں کر سکتے، دونوں برابر ہیں۔ وہ ماں جو آپ کے گھر میں آپ کے لیے ہانڈی بنا رہی ہے اور چولہے کی تپش کے پاس کھڑی ہے، اگر باپ وہ کھانا نہ لے کر آئے نا تو ماں وہ کھانا بنا نہیں سکتی۔ تو وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں،
اور جو سلوک ماں باپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے. عموماً میں اپنی خواتین میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جب شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا نا اور پورا دن تو وہ گھر سے باہر ہوتا ہے, تمہاری مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچے کو سمیٹ لیتی ہیں. پھر بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ وہ کنیکشن ڈیولپ نہیں کر پاتا جو اس کا حق ہے, باپ کا حق ہے اور بچے کا فرض ہے. جس طرح ماں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, جس طرح ماں کے اوپر کلامز بنائے جاتے ہیں, باپ کے اوپر بھی بنائیں. باپ بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے. باپ بچے کا ایک بابا ہوتا ہے, باپ کا بھی دل لرز جاتا ہے. ذرا کسی باپ سے تو پوچھیں, اس طرف بھی آئیں گے, اس طرف بھی آئیں گے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے تمہارے ماں باپ کے غصے میں پوشیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہارے ماں باپ کی خوشنودی میں پوشیدہ ہے.